ایک آدمی جو غریب ہے اس کے پاس اور جو امیر ہے اس کے پاس جو فرق ہے وہ اس کی سوچ کا ہے. اور سوچ کیسے بنتی ہے؟ علم سے بنتی ہے، معلومات سے بنتی ہے. اور علم کہاں سے آتا ہے؟ اس کے گھر والوں سے آتا ہے، رشتہ داروں سے آتا ہے، اسکول سے آتا ہے، کالج سے آتا ہے، یونیورسٹی سے آتا ہے. اور اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر جو دوست ہوتے ہیں ان سے آتا ہے. یعنی اسکول اور کالج کے اندر اگر ہارورڈ کو لے لیں، دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، تو اس کے اندر 1,00,000 لوگ ایک پوزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو 40 بچے سلیکٹ ہو کے پہنچتے ہیں، وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی زبردست ہوتے ہیں. تو اب وہ زبردست بچے کے پاس جو علم دیا جاتا ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہوتا ہے جو کہ نارمل یونیورسٹی میں دیا جا رہا ہے. لیکن وہ 40 بچے اکٹھے جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے سیکھنا شروع کرتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے سیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی راکٹ سائنٹسٹ کی طرح اسمارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سارے دوست اسمارٹ ہیں. جی السلام علیکم. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موبائل فون کے ذریعے غربت کیسے ختم ہو سکتی ہے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موبائل فون کیا کرتا ہے. دنیا میں غربت ہوتی کیوں ہے؟ دنیا میں غربت اس لیے ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی جو غریب ہے وہ اس کے پاس اور جو امیر ہے اس کے پاس جو فرق ہے وہ اس کی سوچ کا ہے. اور سوچ کیسے بنتی ہے؟ علم سے بنتی ہے، معلومات سے بنتی ہے. اور علم کہاں سے آتا ہے؟ اس کے گھر والوں سے آتا ہے، رشتہ داروں سے آتا ہے، اسکول سے آتا ہے، کالج سے آتا ہے، یونیورسٹی سے آتا ہے. اور اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر جو دوست ہوتے ہیں ان سے آتا ہے. یعنی اسکول اور کالج کے اندر اگر ہارورڈ کو لے لیں، دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، تو اس کے اندر 1,00,000 لوگ ایک پوزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو 40 بچے سلیکٹ ہو کے پہنچتے ہیں، وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی زبردست ہوتے ہیں. تو اب وہ زبردست بچے کے پاس جو علم دیا جاتا ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہوتا ہے جو کہ نارمل یونیورسٹی میں دیا جا رہا ہے. لیکن وہ 40 بچے اکٹھے جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے سیکھنا شروع کرتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے سیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی راکٹ سائنٹسٹ کی طرح اسمارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سارے دوست اسمارٹ ہیں. تو اصل جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے معاشرے سے حاصل کرتے ہیں، اپنے والدین سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ بچپن میں اصل علم حاصل کیا جاتا ہے. 50 to 70% ہمارا کردار ہماری گھٹی میں پڑ جاتا ہے. تو اب جب انسان ہے وہ 50 سے 70% اس نے والدین سے سیکھا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، غربت ایسی ہوتی ہے، امیر ایسے ہوتے ہیں، زبان سیکھ لی، بیسک جو اس کا کیریکٹر ہے وہ بلڈ ہو جاتا ہے. اب اس کو چینج جو کیا جا سکتا ہے وہ علم کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے. اور وہ علم ان لرن کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ فرض کیجئے میری زبان اردو ہے تو میں اب جاپنیز زبان اگر سیکھ بھی لوں تو اس میں ایکسنٹ ہوگا، اس کی گرامر اچھی نہیں ہوگی، ووکیبلری جو میری اردو میں 40-50 سال میں بنی ہے وہ میں جاپنیز میں نہیں بنا سکوں گا. تو علم ایکچولی انفارمیشن بیسز ہے غربت کا، ریزن ہے غربت کا. جس آدمی کے پاس علم موجود ہوتا ہے اسی علم کی وجہ سے اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے، اسی علم کی وجہ سے اس کے اندر جو اس کا کیریکٹر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اسی علم کی وجہ سے اس کے ایکشنز چینج ہو جاتے ہیں، اس کے جو عمل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور علم حاصل کرنے کا جو اس وقت بہترین طریقہ ہے وہ ہے اسمارٹ فون اور یوٹیوب. میں پچھلے بہت سال سے اس کے اوپر سوچتا ہوں، کام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں اور اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے سینکڑوں لوگوں کو موبائل فونز دیے، ان کو یوٹیوب چلانا سکھایا، گوگل اسسٹنٹ سکھایا، اور اس کے نتیجے میں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس جو ان کا عمل ہے وہ فرق ہونا شروع ہو جاتا ہے. کل کی بات ہے، میں نے ہمارے آفس میں ایک لڑکا کام کرتا ہے، اس کو ایک بات کری تو اس نے فوراً گوگل کر کے تصویر دکھائی کہ آپ اس سبزی کی بات کر رہے ہیں. اب یہ جو اس کا ایکشن ہے یہ اگر ایکشن ہم زیادہ تر لوگ لینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ مس کنسیپشن ختم ہونا شروع ہو جائے گا، مس کمیونیکیشن کم ہونا شروع ہو جائے گی. مس کنسیپشن کیا ہوتا ہے کہ کوئی کانسیپٹ ہے، مثال کے طور پہ غربت ایک کانسیپٹ ہے. تو غربت میرے نزدیک ایک سوچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں. ایک آدمی ہے وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، اور ایک آدمی ہے وہ اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے، لیکن ریسورسز اس کے پاس، یعنی اس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ برابر کی ہوتی ہیں، لیکن اس کی سوچ ڈٹرمن کرتی ہے کہ میں غریب ہوں، اور ایک سوچ ڈٹرمن کرتی ہے کہ میں امیر ہوں.
یہ جو سوچ آئی ہے وہ کیسے آئی ہے؟ علم کے ذریعے، انفارمیشن کے ذریعے. اچھا، جب ہم کسی کو اسمارٹ فون دے دیتے ہیں اور اس کو سمپل گوگل چلانا بتا دیتے ہیں، گوگل یعنی بولز کے گوگل چلانا اور یوٹیوب چلانا، تو اب اس کے پاس جو علم آ رہا ہے، انفارمیشن آ رہی ہے، وہ فرق آ رہی ہے. وہ انفارمیشن صرف نہیں آ رہی جو اس کے والدین دے رہے ہیں، جو اس کے گھر والے دے رہے ہیں، جو اس کے محلے والے دے رہے ہیں. وہ انفارمیشن جو انٹیک کر رہا ہے، وہ انفارمیشن اب یوٹیوب سے بھی بہت زیادہ کر رہا ہے. یعنی گھنٹہ 2 گھنٹہ روز کا وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ انڈین ڈرامہ ہو، چاہے ترکش ڈرامہ ہو. وہ اس انفارمیشن لینے کی وجہ سے ایک مختلف انسان بننے جا رہا ہے اس انسان سے جو کہ پہلے سے اس کے چاروں طرف موجود ہیں. کتاب اور اسکول ہم کیوں بھیجتے ہیں لوگوں کو؟ اسی لیے بھیجتے ہیں کہ بھائی بندہ جاتا ہے اسکول میں اور اسکول سے جا کے وہ کتابیں دیکھتا ہے، اس کے ٹیچرز ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، اور وہ اس کو سوچ بنانے میں اس کی مدد کرتے ہیں، جس سوچ کی وجہ سے وہ ایک مختلف انسان بن جاتا ہے. اب سوال بہت ساری جگہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک ہی گھر میں 4 بچے ہیں اور 4 بچے الگ الگ کیوں ڈیزائن کے نکلتے ہیں؟ ایک ہی طرح کے اسکول جا رہے ہیں، ایک ہی والدین کے بچے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو دوست اس کو کلاس میں ملتے ہیں وہ فرق ہو جاتے ہیں، اس کے جو ٹیچرز اس کو کلاس میں ملتے ہیں وہ فرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہوتا. ورنہ ایک ہی گھر میں 4 ایک جیسے بچے نکلنے چاہیے، جبکہ ایک ہی گھر میں سے 4 الگ الگ قسم کے بچے نکل رہے ہیں. اور اگر 4 کے ٹیچر بھی سیم ہیں، دوست بھی سیم ہیں، تو اب وہ زیادہ کامن ہوں گے، زیادہ ایک طرح سے سوچنے والے ہوں گے، ان میں لڑائی جھگڑا کم ہوگا. لیکن اب اس کے اندر پھر بھی فرق ہوگا، کیونکہ ان کے سوچنے کے پیٹرن چینج ہوں گے. کیونکہ فرض کیجئے کہ ایک بڑا بچہ ہے اور ایک دوسرا بچہ ان سے 4 سال چھوٹا ہے، تو والدین جو ہیں، جو دوسرا یا چوتھا بچہ ہے، وہ والدین زیادہ علم والے ہو چکے ہیں، کیونکہ پہلے والے بچے میں والدین کے پاس ایکسپیرینس کم تھا. تو گھوم پھر کے ساری جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں علم سے، انفارمیشن سے. اور انفارمیشن ڈیلیوری کا جو بہترین میکینزم اس وقت ہے وہ ہے یوٹیوب، کہ آپ کوئی بھی علم کو، انفارمیشن کو اپنے پاس آرام سے حاصل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ انفارمیشن کو سمجھ سکتے ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ انفارمیشن کو بار بار دیکھ رہے ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ صحیح انفارمیشن دیکھ رہے ہوں، مس انفارمیشن نہ دیکھ رہے ہوں. اب اس وقت جو ہم معاشرے میں جس میں رہتے ہیں، ہمیں انفارمیشن سیکھنے کا جو طریقہ تھا ہمارا وہ ٹیلی ویژن تھا، جس کے اوپر حکومت کنٹرول کرتی تھی یا کوئی ایک انسان کنٹرول کرتا تھا، اور وہ جو چاہے ہمیں دکھا دیتا تھا. اب آل آف اے سڈن یوٹیوب آ گیا ہے، اور یوٹیوب کے اوپر لاکھوں کریٹرز ہیں، اور وہ کریٹرز جو چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں. ابھی تک کم سے کم ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ دکھایا جائے گا یا یہ دکھایا جائے گا. تو اب ہمارے پاس اپنی اصل جو ہمارا ورژن ہے وہ نکالنا آسان ہو گیا، اگر ہمارے پاس یوٹیوب کی اور انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے اور اسمارٹ فون کی ایکسیس ہے. پاکستان کے اندر اس وقت اسمارٹ فون برانڈ نیو 5,000 روپے کا مل جاتا ہے، جس کے اوپر یوٹیوب چل جاتا ہے. اور یوٹیوب کا جو پیکیج ہے وہ 50 روپے سے شروع ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ پورا مہینہ انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں. بہت اچھے اچھے ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں، ایجوکیشنل کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں، اور اپنا کانٹینٹ بنا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکچر ڈال سکتے ہیں. ڈکٹیٹ وہی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ والدین کا رجحان کیا ہے، وہ ریلیجس کانٹینٹ زیادہ دیکھتا ہے، وہ ارطغرل غازی دیکھتا ہے، وہ اسٹار ٹریک دیکھتا ہے، کیا کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اب کیا ہوا کہ ایسا ایک لڑکا جو کبھی اپنے گاؤں سے نہیں نکلا تھا، جس کے والدین اپنے کبھی گاؤں سے نہیں نکلے تھے، ان کی ایک خاص قسم کی سوچ تھی، اب وہاں پر یوٹیوب آ جاتا ہے اور اسمارٹ فون آ جاتا ہے اور گوگل آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے اب آل آف اے سڈن بالکل الگ طریقے کی اس کو معلومات ملنا شروع ہو رہی ہے. ایسی معلومات جو اس کے بارے میں اس نے کبھی نہ سنا ہے، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی امیجن کیا ہے. کیونکہ ہمارا دماغ امیجن بھی وہی چیز دیکھ سکتا ہے، خواب بھی وہی چیز کا دیکھ سکتا ہے جو اس کو پتہ ہو. اگر کسی کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو اس کا وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. اس کی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ خواب آنا شروع ہو جائے، انلیس کہ وہ میڈیٹیٹر ہو، اس کو الہام ہو، اور وہ کوئی خاص وجہ سے اس کو پتہ چل جائے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جو کہ ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. اسمارٹ فون دینے سے اب ایک خاندان کے اندر اگر ہم ایک اسمارٹ فون دے دیتے ہیں تو
اس پورے خاندان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. والد ہو یا والدہ ہو، بچہ ہو، ایک الگ چیزیں دیکھ رہا ہے. اب اس الگ چیزیں دیکھنے سے اس کے دماغ میں الگ قسم کے سوال پیدا ہو رہے ہیں، اور ان سوالوں کو وہ جب پوچھتا ہے تو ان کے جواب ڈھونڈنے کے لیے وہ نکل جاتا ہے، اور اس سے اس کی زندگی، اس کے خاندان کی زندگی بدلنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ فنڈامنٹل ریزن ہے اسمارٹ فون کو جو میں دیتا ہوں، اور جو میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ تحفے میں لوگوں کو اسمارٹ فون دیں. روٹی کپڑا مکان سے پہلے اسمارٹ فون دینا ضروری ہے، کیونکہ روٹی کپڑا مکان ان کو مل رہا ہے، چاہے وہ خراب ہی حالت میں کیوں نہیں ہے. لیکن جب ان کے اندر ڈیزائر آ جائے گی، خواہش آ جائے گی کہ میں اچھا والا گھر لوں، اچھی والی روٹی لوں، تو آپ دیکھیں گے کہ لانگ ٹرم میں ان کو فائدہ ہوگا. شارٹ ٹرم میں بھی ہمیں دینا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک گاؤں میں گیا پچھلے مہینے. وہاں پر ہندو لوگ رہتے تھے، فرق نہیں پڑتا کوئی بھی مذہب کے ہوں، سب لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں. خیر، میں وہاں گیا اور وہاں پر کسی صاحب نے جھونپڑیاں کو ختم کروا کے ان کو گھر بنا کے دیے، ایک ایک کمرے کا کوٹھری بنا کے دی. اور اس کوٹھری، اب وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جب بھی بارش ہوتی تھی وہ ساری جھونپڑی ختم ہو جاتی تھی، تو انہوں نے وہاں پر ان کو ایک کوٹھری بنوا کے دی. اس کوٹھری پہ سولر بھی لگوا کے دیا. اب سولر بھی لگوا کے دیا، کوٹھری بھی لگوا کے دی، اور میں جا رہا ہوں تو مجھ کو کیا بتا رہے ہیں، صاحب دیکھو اتنی مشکل ہے، یہ سولر جو ہے نا 6 گھنٹے چلتا ہے، آپ بڑی بیٹری لگوا دو، جا کے 24 گھنٹے چل جائے گا. اب آپ ذرا غور سے سوچیں کہ یہ آدمی جس کے پاس سولر تھا ہی نہیں، جھونپڑی تھی، گھر تھا ہی نہیں، ختم ہو جاتا تھا، ابھی بھی وہ کیا کہہ رہا ہے، شکر نہیں کر رہا. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 6 گھنٹے کی جگہ 24 گھنٹے کی بیٹری ہو جائے تو کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو اس وقت تک کھانا تو کھلا دیا، چیزیں دے دیں، لیکن اس کی سوچ تو نہیں بدلی آپ نے. اور اس کی کیونکہ سوچ نہیں بدلی تو اس کے اندر خواہش آ گئی. خواہش تو آنی ہے. کسی بھی آدمی کو اگر 6 گھنٹے کی بیٹری ملے گی مجھ سمیت، تو میں کہوں گا یار 6 کی کیوں ہے، 24 کی کیوں نہیں ہے. جب تک 6 نہیں تھی تو میں 6 میں خوش تھا، لیکن 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد میں یہی کہوں گا کہ بھائی اب 6 کی جگہ 12 ہونی چاہیے، 12 کی جگہ 24 ہونی چاہیے. کیونکہ انسان کے اندر بلٹ ان سسٹم لگا ہوا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر کی تلاش ہے. تو اگر ہم اس کو گھر دے دیا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک عدد اسمارٹ فون دے دیتے، یوٹیوب چلانا سکھا دیتے، ایک ڈیجیٹل لٹریسی کا کورس کرا دیتے، تو اب اس کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں بہتر کام کیسے کروں. وہ جو کام کرتا تھا وہ کام بھی اس نے چھوڑ دیا، اور اس کو یہ نہیں سکھایا کہ تم اپنا مال آن لائن بیچ کیسے سکتے ہو، اور تم اپنے آن لائن بیچ کے مال کو زیادہ کس طرح بیچ سکتے ہو. یہ نہیں سکھایا اس کو گھر دے دیا. اب مجھے یہ چیلنج ہے کہ بھئی آپ کب تک لوگوں کو جیب سے کھلاتے رہیں گے؟ وہ جیب کہاں سے آئے گی؟ ضرور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ضرور دیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو سیکھنے کی طاقت بھی عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمیشہ سوسائٹی کے اوپر بوجھ بنے. وہ سوسائٹی کو گیو بیک بھی کریں، کیونکہ ہر انسان ٹیلنٹڈ ہے. اس آدمی کے پاس بہت زبردست ٹیلنٹ تھا کوئی ایک چیز بنانے کا، وہ چیز اب میں ڈھونڈتے بھی تو نہیں ملتی، لیکن اس کو بیچنا نہیں سکھایا کسی نے. اس گاؤں کے بچوں کو بھی نہیں سکھایا، اس کو بھی نہیں سکھایا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس گاؤں کو لنک کر دیا جاتا کسی ایسے بچوں کے ساتھ جو کہ اس کی پروڈکٹ خرید کے آن لائن بیچنا شروع کر دیتے. تو یہ ہے موبائل فون کی طاقت. اگر آپ سمجھتے ہوں کہ اس موبائل فون کی طاقت کو آپ بھی دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ بھی digital-literacy.school کے اوپر جا کے ہمارے کورسز کر لیجیے، فری ہیں. اور تحفوں میں لوگوں کو جیسے ہم سلائی مشین دیتے تھے، جیسے ہم لوگوں کے ہینڈ پمپ لگوا کے دیتے تھے، جیسے ہم اسکول بنا کے دیتے تھے، جیسے ہم یونیورسٹی بناتے تھے، اسی طرح سے اب آج ایڈیکس کے اوپر یونیورسٹی آن لائن فری ہے، khanacademy.org کے اوپر اسکول فری ہے، یوٹیوب کے اوپر اسکول فری ہے، فائبر کے اوپر، اپ ورک کے اوپر کام فری ہے، بائکیا کے اوپر، کریم کے اوپر آپ ڈیلیوری کا بزنس شروع کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہ کریں تو گھر میں کھانا پکا کے فوڈ پانڈا پہ کھانا بیچ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں، لیکن عام انسان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میں کیسے کروں. آپ امیجن کریں کہ ایک عورت ہے، وہ گھر پہ کام کرنے کے لیے آتی ہے، 15 سے 20 ہزار روپے کماتی ہے. وہ کھانا بھی پکانا جانتی ہے، دوسروں کے گھر میں جا کے کھانا پکاتی ہے، اچار بھی بنانا جانتی ہے، چیزیں بنانا جانتی ہے، لیکن وہ موبائل چلانا نہیں جانتی. اس کے بچے موبائل چلانا نہیں جانتے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہی کھانا آپ اپنے گھر میں بنا کے فوڈ پانڈا پہ بیچ کر وہ 15-20 ہزار روپے کی نوکری سے کرنے سے اچھا ہے کہ آپ 50 ہزار روپے گھر سے بیٹھ کے کمانا شروع کر دیں.
آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رہیں گے, آپ کی پروڈکٹ بھی بچے گی, اور آپ کا بزنس بڑا بھی ہو سکتا ہے. نوکری تو 15-20 ہزار کی ہے تو 25 کی ہو جائے گی, 1 لاکھ روپے مہینے کی تو نہیں ہو جائے گی. لیکن کاروبار میں محنت زیادہ کرنے سے کم چانسز یہ ہیں کہ آپ زیادہ کمانے لگیں گے. تو یہ کچھ تھاٹس تھیں موبائل کے حوالے سے. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور کامنٹ میں کیجیے گا. عارف, آپ کے ذہن میں ہے کوئی؟ نہیں. تو آپ سب کا شکریہ سننے کے لیے. غربت کو ختم کرنے کے اندر جو فنڈامنٹل ہمارے ملک کا بلڈنگ بلاک ہوگا وہ موبائل فون ہوگا, کیونکہ ای کامرس وہ چوتھا پلر ہے جس کے ذریعے غربت ختم ہوتی ہے. اور جو ای کامرس کی میری ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ای کامرس چوتھا پلر ہے غربت کو ختم کرنے کا. اور اس کو اگر ہم نے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون پہنچا دیا تو جتنے جلدی ہم ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون پہنچا دیں گے, اور اس کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کو انٹرنیٹ کی ایکسیس دے کے, اور ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہر کام کرنے سے پہلے, کسی سے کچھ پوچھنے سے پہلے, کسی سے کچھ سمجھنے سے پہلے, کسی کو کچھ سمجھانے سے پہلے یوٹیوب پر جا کر اسی سبجیکٹ کی 10 ویڈیو ضرور دیکھ لیں, تاکہ آپ غلطی نہ کریں. آپ ایک کسان ہوں, آپ ایک کارپینٹر ہوں, آپ ایک ٹیچر ہوں, آپ ایک شاگرد ہوں, یوٹیوب کے اوپر ہر چیز کا کانٹینٹ موجود ہے. آپ اس کو دیکھ کر بار بار, اگر انگریزی میں ہے بار بار دیکھیں گے, انگریزی اگر کمزور ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ویژول کانٹینٹ ہوتا ہے, دیکھ کر بھی سمجھ آ جاتی ہے نا بہت ساری چیزیں. نیچر بولتی تو نہیں ہے, نیچر نظر آتی ہے, ہم اس سے سیکھ لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم یوٹیوب پر بہت جلدی اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں, علم کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. اور جب علم اپ گریڈ ہو کے ایکول ہوگا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک آدمی 50 لاکھ روپے کما رہا ہو اور ایک آدمی 20,000 روپے کما رہا ہو. کوئی وجہ نہیں, سوائے اس کے کہ علم ہے. یہ علم کا جب بیلنس برابر ہونا شروع ہوگا تو آمدنی بھی برابر ہونا شروع ہوگی. پیسوں کا امبیلنس نہیں ہے, امبیلنس کیا ہے؟ انفارمیشن کا ہے. انفارمیشن فرسٹ اسٹیپ ہے غربت کو ختم کرنے کے لیے. اگر علم ملے گا تو اس سے دماغ چینج ہوگا, سوچ چینج ہوگی. جب سوچ چینج ہوگی تو ایکشن چینج ہوگا, جب ایکشن چینج ہوگا تو حالات چینج ہو جائیں گے. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, پہلے انفارمیشن صحیح آئے گی. اب ہم ایک انفارمیشن ایک آدمی لینے کو تیار نہیں ہے, علم لینے کو تیار نہیں ہے, اور اگر جو اس کے پاس علم ہے وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور اس کی جگہ نیا علم لینے کو تیار نہیں ہے, تو اس کی سوچ نہیں بدلتی. جب اس کی سوچ نہیں بدلتی تو وہ ایکشن بھی نہیں لیتا, یار میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا دنیا میں, یہ ایسا ہی رہے گا. یہ ایکشن ہوتا ہے اس کا. ہاں, یہی سوچتے ہیں نا زیادہ تر لوگ کہ یار ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. یہ سوچ کی وجہ سے ہے, کیونکہ اس کو وہ علم ہی نہیں دکھایا گیا کبھی کہ بھائی تمہارے کرنے سے بہت کچھ ہوگا. پھر جب اس کا یہ علم تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کوشش کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا, تو اس کے بعد وہ ایکشن لیتا ہے, اور ان ایکشن لینے کی وجہ سے اس کی تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے. تو سارا جو گھوم پھر کے بات آئی وہ آئی علم کے اوپر. ہم ایک انفارمیشن کا ٹکڑا ہیں خود بھی. آپ کوانٹم فزکس کو پڑھیں, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, تو آپ کو پتہ چلے گا ہم خود بھی انفارمیشن کا ایک ٹکڑا ہیں. اور علم ایکچولی صحیح کرنسی ہے, انفارمیشن ریئل کرنسی ہے, ڈیٹا ریئل کرنسی ہے. جن کے پاس غلط ڈیٹا ہے وہ غلط ایکشن لیتے ہیں, جن کے پاس صحیح ڈیٹا ہے وہ صحیح ایکشن لیتے ہیں. تو ہمیں اپنے علم کو, اپنے ڈیٹا کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو ہماری ایکوالٹی مس ایکوالٹی میں کنورٹ ہوئی ہے نا. بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں غریب جو ہے نا وہ غریب سے غریب تر ہوا جا رہا ہے, امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوا جا رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں اس کے ہونے کی وجہ علم ہے. آج کے دور میں اس کی علم کی کمی کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے. تو علم برابر ہو چکا ہے. امیر کا بچہ اور غریب کا بچہ ایک ہی جگہ انٹرنیٹ سے علم حاصل کرتا ہے. کچھ جگہیں ڈیفینیٹلی ابھی بھی انٹرنیٹ پہ ایسی ہیں 10-20% جو آپ کو پیسوں سے ایکسیس کرنی ہے, لیکن 80% علم مفت ہے. تو وہ 80% مسئلہ تو حل کر لیں, پھر باقی اتنے پیسے آ جائیں گے کہ باقی 20% بھی آپ حاصل کر سکیں گے. سننے کے لیے بہت بہت شکریہ, شیئر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میری بات اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. میری 30 سے زیادہ اور کتابیں اور پڑھی ہوئی ہیں, 30 سے زیادہ ٹریننگ کے کورسز rehantraining.com پہ پڑھے ہوئے ہیں. بکس جو ہے میری rehan.com/books پہ پڑھی ہوئی ہیں. 12,000 سے زیادہ یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہیں. آپ ان کو استعمال کر کے اپنے علم کو تبدیل کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.